اب جو ہے رکوع کی 8 سنتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 19، رکوع کی تکبیر کہے۔ رکوع کی تکبیر کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ نمبر 20، اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 20، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے، یہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے جو ہے گھٹنوں کو مضبوطی سے دم پکڑ لے کہ اگر پیچھے والا کوئی دھکا بھی دے اگر تو ہم جو ہے ڈگمگائے نہیں، ہلے نہیں، اس لیے جو ہے مضبوطی کے ساتھ دم جو ہے کھڑے رہو پکڑ کے۔ نمبر 21، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھے، یعنی کھلا ہوا رکھے۔ جب ہم گھٹنوں کو پکڑیں گے ایسا تو ظاہر سی بات ہے کھلی رہے گی، تو جب کھلی رہے گی تو مضبوطی سے پکڑا چلا جائے گا۔ اگر ایسا پکڑیں گے ایسا تو مضبوطی نہیں ہوگی، کوئی بھی پیچھے سے دھکا مارے گا تو ہم گر جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے انگلیوں کو کھلا ہوا رکھے اور کھلے ہوئے انگلیوں سے ہی جو ہم دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں، اسی کو بولتے ہیں کہ کشادہ رکھے۔ نمبر 22، پنڈلیوں کو سیدھا رکھے۔ یہ پنڈلی ہے، ان کو سیدھا رکھے۔ سر، پیٹھ اور پنڈلی تینوں کو جو ہے سرین، یہ تینوں کو جو ہے ایک لیول میں رکھے، بالکل برابر۔ سر ایسا اوپر نہ کرے یا اتنا نیچے نہ کرے یا ایسا نہ کرے، بلکہ جو ہے بالکل سر اور پاؤں جو ہے ایک لیول کا ہو، ایک دم برابر برابر ہو، ایک دم برابر برابر میں سر بھی، پیٹھ بھی اور جو ہے سرین بھی، تینوں جو ہے ایک لیول میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے، بہت لوگ جو ہے نہیں کر پاتے ہیں۔ نمبر 23، پیٹھ کو بچھا دے۔ میں نے بتایا نا، بچھا دینے کا مطلب ہے کہ سر، پیٹھ اور جو ہے سرین تینوں برابر ہوگا تو آٹومیٹک بچھ جائے گا، وہ بچھا دے۔ نمبر 24، سر اور سرین کو برابر رکھے۔ یہ سر اور جو سرین ہے پیچھے اس کو بالکل برابر رکھے۔ پیٹھ کو تو سیدھا رکھنا ہی ہے لیکن سر اور سرین کو بالکل برابر ہی رکھنا ہے۔ نمبر 25، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھے۔ رکوع میں کم سے کم، یہ ایک دم شارٹ ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب اور عظمت والا، پاک ہے میرا رب اور عظمت والا۔ یہ کم سے کم 3 بار کہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بھی پڑھے، 5 بار پڑھے، 7 بار پڑھے، 11 بار پڑھے، اسی طرح اور بھی بڑھاتے چلے جائیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 26، رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا۔ یہ تو معلوم ہے کہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو ہم جو ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر جو ہے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، یہ کہتے ہیں، یہ مقتدی کو کہنا چاہیے۔ اور منفرد کو، یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خود کی نماز پڑھ رہا ہے، یا سنت وغیرہ ہو یا کوئی فرض نماز چھوٹ گئی ہو، جب خود نماز پڑھے گا تو اس کو منفرد کہتے ہیں۔ جب اکیلے پڑھنے والے ہیں تو ان کو سب کچھ پڑھنا پڑے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی بولنا پڑے گا، ربنا لک الحمد بھی بولنا پڑے گا، سب بولنا پڑے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ منفرد کو دونوں کہنا، یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو دونوں کہنا ہے۔ اب